تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں مدینہ منورہ کے حوالے سے، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی۔ اب اس فصل میں بھی آپ اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور آخر میں بیان فرمائیں گے کہ ہم نے اس کو مزید فائدے کے لیے اور الگ سے خوبصورت نکات کی وجہ سے دوبارہ ذکر کیا ہے، ورنہ یہ باتیں پچھلی فصل کے ساتھ شامل ہونی چاہیے تھیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی فضیلت، مدینہ منورہ کی فضیلت، مکہ مکرمہ کی فضیلت مختلف جملوں میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 کو ذکر فرمایا، جس میں مسجد درار کے مقابل جو مسجد تھی، یعنی مسجد درار جس کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد درار تو وہ تھی کہ جو منافقین نے بنائی، مسلمانوں کے خلاف بنائی، اور یہ بنائی تھی مسجد کے خلاف انہوں نے۔ اب وہ کون سی مسجد ہے کہ جس کے خلاف مسجد درار بنائی گئی، اور وہ کون سی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے، لائق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، اس میں عبادت فرمائیں۔ اس مسجد کے حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور اس کے مقابلے میں مسجد درار بنائی گئی تھی۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ باقاعدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا اس مسجد کے بارے میں کہ ایو مسجد ہوا، مسجد کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہو مسجدی ھذا، کہ میری یہ والی مسجد یہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ جبکہ ایک قول علماء کا یہ ہے اس حوالے سے کہ جس مسجد کے مقابل مسجد درار بنائی گئی تھی، اور وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فرماتے ہیں فصل فیما یلزم من دخل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الادب سوا ما قدمناه وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مکہ وذکر قبره ومنبره وفضل سکن المدینة ومکہ۔ قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه۔ روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل أي مسجد هو قال هو مسجدی هذا، وهو قول ابن المسیب وزید بن ثابت وابن عمر ومالک بن انس وغیرهم، وعن ابن عباس انه مسجد قباء۔ تو مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہو، دونوں کی اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی
تعریف فرمائی ہے، اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ مشہور حدیث پاک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر مسجدوں کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف ہی کجاوے کسے جائیں گے، 3 مسجدوں کی طرف ہی سفر اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اس سے مراد باقاعدہ عبادت کی نیت سے کسی مسجد میں نماز کے لیے جانا مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دوسری مسجد کی طرف آپ سفر ہی اختیار نہیں کر سکتے، یا کسی بھی نیک کام کے لیے آپ سفر اختیار نہیں کر سکتے، مزار پر نہیں جا سکتے، یا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے نہ جا سکیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جو وہ کسی بھی مسجد کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں، کسی مسجد کی طرف نہ جایا جائے سوائے 3 مسجدوں کے علاوہ۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ خاص ایک تو مساجد ہیں، اور وہ مساجد کہ جس میں باقاعدہ عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے کہ یہاں جا کے ہم عبادت کریں، یہاں جا کے ہم نماز پڑھیں، یوں اس سے منع کیا گیا۔ ورنہ مساجد کی طرف سفر کرنا خود احادیث طیبہ سے ثابت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کو، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا۔ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے بشارت دینا کہ جو آپ علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر عمل ہونا کہ مختلف مقامات پر علماء کی زیارت کے لیے جانا، ان سے علم حاصل کرنا، بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ از ابتدا سے مسلمانوں کا معمول چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال، اول تو اس میں مساجد ہے، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے جس میں مسجد کا تذکرہ ہے کہ 3 مسجدوں کسی مسجد کی طرف سفر اختیار نہیں کیا جائے گا سوائے ان 3 کے، اور وہ بھی اس سے مراد کیا ہے کہ خاص اس میں عبادت کو اہم سمجھتے ہوئے سفر اختیار کرنا۔ ایک تو اس میں مسجد قباء بھی شامل ہے الگ سے 3 مسجدوں کے علاوہ۔ دوسری بات یہ، ان مسجدوں کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں چونکہ ان میں عبادت برابر ہے، ان میں عبادت برابر ہے، آپ کوئی بھی نماز اس کے اندر ادا کریں، عصر کی نماز چاہے آپ فیضان مدینہ کی مسجد میں ادا کریں یا آپ برابر والی مسجد کے اندر ادا کریں، ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فیضان مدینہ کی مسجد کے اندر آپ نے نماز ادا کی تو آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب مل رہا اور برابر والی مسجد کے اندر ایک ہی نماز کا ثواب مل رہا ہو۔ تو چونکہ یہ برابر ہے، لیکن مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، یہ وہ مساجد ہیں کہ جن میں نماز پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، تو اس لیے ان تینوں کی طرف تو سفر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ باقی تمام مساجد چونکہ برابر تھیں تو اس لیے فرمایا اور کسی مسجد کی طرف کجاوے نہیں کسے جائیں گے، سفر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن نشین رہے کہ اس سے خاص مراد مساجد ہیں، اور مساجد میں بھی مقصود کیا ہے کہ عبادت کو اس میں زیادہ فضیلت والا سمجھنا، اس میں اس نیت سے جانا کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا اجر اس مسجد کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اس نیت سے یہ ممنوع ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی ویسے ہی کسی اور وجہ سے مسجد میں جاتا ہے، مثال کے طور پر فقہاء کرام نے لکھا کہ استاذ کی مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ استاذ کی مسجد میں جب جا کے نماز پڑھے گا تو وہاں استاذ کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کو علم کی باتیں ملیں گی، تو اب وہ اس نیت سے وہاں نہیں جا رہا کہ اس مسجد کے مقابلے میں وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، بلکہ ایک خارجی فائدہ اسے اور حاصل ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پہ جا کے وہ نماز ادا کرنا اس کے لیے افضل قرار پا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا معنی سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا ہشام بن احمد الفقیہ بقراءۃ علیہ قال حدثنا الحسین بن محمد الحافظ قال حدثنا ابو عمر النمری قال حدثنا ابو محمد بن عبد المؤمن
قال حدثنا ابو بکر بن داسة قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند دخول المسجد. یعنی پچھلے سبق کے اندر پچھلے درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسجد کے اندر مطلقاً داخل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو اس طرح پڑھتے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے. مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. اولاً اس کا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادب بیان کرتے ہیں کہ اس میں آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شخصوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ آواز بلند ہو رہی تھی ان کی، تو ان کو بلوایا اور ان کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں قبیلے کے فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بستی سے تعلق رکھتے، یعنی مکہ مدینے سے تعلق رکھنے والے ہوتے، تو میں تمہیں سزا دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آواز بلند کر رہے ہو. اگر تو یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، لیکن چونکہ باہر سے آئے ہو، باہر سے آنے والا عمومی طور پر ادب جانتا نہیں ہے، اس لیے تمہیں کچھ کہا نہیں جا رہا، سزا نہیں دی جا رہی. اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا ملتی. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں آواز کو بلند نہیں کیا جاتا. ایک تو خاص مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ادب یہ بیان کیا کہ وہاں پر آواز کو بلند کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن آگے چل کر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں فقہاء کرام کے حوالے سے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ساتھ خاص نہیں کہ صرف مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آواز بلند کرنا ممنوع ہو، وہاں پر اس کی اجازت نہ ہو، بلکہ یہ حکم ہر مسجد کو عام ہے. ہر مسجد کو عام ہے کہ ہر مسجد کے اندر آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا، آواز کو آہستہ ہی رکھا جائے گا. اچھا، پھر مزید اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر جو ذکر ہے، ذکر کرنا بلند آواز سے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو. نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو. بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنا، حتیٰ کہ تلبیہ پڑھنا، اس کی بھی اجازت نہیں کہ جس سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو. فرماتے ہیں کہ صرف 2 مسجدیں ہیں جن کی تخصیص ہے کہ وہاں بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا، یعنی جتنی ہی بلند آواز ہوتی ہے کی جائے گی. اس کے علاوہ کے اندر ایسی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی کی نماز کے اندر خلل ڈالے. وہ 2 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد مینا. مسجد حرام اور مسجد مینا یعنی مسجد خیف کے ان مقامات پر بلند آواز سے تلبیہ مسلسل پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں معمول ہی یہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، وہاں پر تو لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہاں آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں. باقی اس کے علاوہ کسی اور مقام پر
ایسی آواز بلند نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی سمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صوتا فی المسجد فدعا بصاحبه فقال ممن انت؟ قال رجل من ثقيف قال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت۔ قال محمد بن مسلمة لا ينبغي لأحد أن يأتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى وأن ينزه عما يكره۔ قال القاضي حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم۔ قال القاضي إسماعيل وقال محمد بن مسلمة ويكره في مسجد الرسول الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت، قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات الا المسجد الحرام ومسجد منى۔ آگے بہت خوبصورت گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ فیما سواہ الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد میں نماز پڑھنا، مسجد حرام کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے سے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا افضل ہے۔ تو مسجد حرام سے کیا ہوگا؟ اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ بعض علماء کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، جبکہ بعض کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ اب جو مدینہ منورہ کو افضل مانتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیگر مساجد میں نماز ادا کرنے سے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ 1000 گنا افضل ہے، اور مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا یہ 900 گنا افضل ہے، 900 گنا افضل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ یوں مروی ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے۔ تو اب مسجد حرام میں دوسری مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنا کتنا افضل ہوا؟ 100 گنا، اور مسجد نبوی میں 1000 گنا۔ لہذا وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں تو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا افضل ہوا، یہاں سے آپ 100 گنا ہٹا دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ 900 گنا افضل ہو جائے گا۔ یہ ایک علماء کی جماعت کا قول ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے مقابلے میں افضل ہے، تو پھر وہ اس کو فضیلت دیتے ہیں۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ مسجد حرام کا یہاں پر استثناء ہے، اور یہی معروف ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا میری اس مسجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے۔ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں
مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 100 گنا افضل ہے۔ تو اب جب نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے کے اندر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا افضل، اور مسجد نبوی سے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 100 گنا افضل۔ نتیجہ نکالیں گے تو یہ نکلے گا کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 گنا افضل ہو جائے گا۔ مسجد نبوی سے مسجد حرام میں نماز پڑھنا 100 گنا افضل ہوا، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا، تو 100 کو 1000 سے ضرب دیں گے تو 1,00,000 ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا افضل ہے، اور یہ احادیث کے اندر صراحت بھی اس کی آئی ہے۔ تو بہرحال 2 طرح کے یہاں پر علماء کے اقوال ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنا یہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ مسجد نبوی کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وقال ابو ہریرہ عنہ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ قال القاضی ابو الفضل اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة، فذهب مالك في رواية أشهب عنه، وقال ابن نافع وصاحبه وجماعة أصحابه إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في سائر المساجد ب1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون 1000۔ واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه، فتأتي فضيلة مسجد الرسول ب900 وعلى غيره ب1000، وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة، وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك، وحكى الساجي عن الشافعي، وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وفيه والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا ب100 صلاة، وروى قتادة مثله، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد ب100,000۔ اب یہ بات تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دی کہ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، اور بعض کے نزدیک مدینہ منورہ کا مکرمہ سے افضل ہے، لیکن ایسا اپنے اطلاق پر نہیں ہے، اپنے اطلاق پر نہیں ہے کہ مطلقاً ایسا معاملہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہر جگہ کا ہو۔ یہاں تفصیل ہے کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ شہر کے مقابلے میں شہر آئے گا تو اختلاف، لیکن کعبۃ اللہ المشرفہ، خود کعبۃ اللہ جو ہے یہ پورے مدینہ منورہ سے افضل ہے، اس میں اتفاق ہے کہ جو خاص کعبۃ اللہ کی جگہ ہے یہ شہر مدینہ سے افضل ہے۔ لیکن شہر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے، اور اس میں کعبۃ اللہ المشرفہ بھی شامل ہے۔ یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان فرمائے کہ ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تمام زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے، اور اس کی شرح میں یہ بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، عرش باری تعالیٰ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور افضل ہے، کیونکہ عرش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے۔ لیکن اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس یہ مس ہو رہا ہے، تو اس لیے اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس طرف ذہن جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے یہ بات تو بیان کر دی کہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ کیا افضل ہے، لیکن اس وہم کو دور کر دیا کہ یہ شہر کے مقابلے میں شہر کا اختلاف تو ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور یہ تمام کے تمام مکے سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے بھی افضل ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ کیا یہ جو فضیلتیں بیان ہوئی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی، یہ نماز فرض کے ساتھ خاص ہے، صرف فرض نماز کے ساتھ خاص ہے، یا اور نمازوں کی بھی فضیلت یہی ہے؟ تو اس میں بھی علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہے، لیکن کثیر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف فرض نمازوں کا معاملہ نہیں بلکہ نوافل کا بھی معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گفتگو یہ فرمائی کہ صرف یہ نمازوں کا معاملہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فضیلت صرف نمازوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ دیگر چیزیں، دیگر جو عبادتیں ہیں وہ بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر فضیلت رکھتی ہیں۔ جمعہ مکہ مکرمہ میں ادا کرنا یہ دوسرے مقامات پر جمعہ ادا کرنے سے افضل ہے، رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں ہونا یہ دوسرے مقامات پر رمضان گزارنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو امام طبرانی نے بلال بن حارث کے طریق سے روایت کی مرفوعاً، وہ یہ ارشاد فرمایا، اگرچہ کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا، بعض نے اس کو ضعیف کہا، وہ الفاظ یہ ہیں کہ رمضان بالمدینہ افضل من الف رمضان فیما سواہا وجمعۃ فی المدینہ خیر من الف جمعۃ فیما سواہا من البلدان، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایک رمضان ادا کرنا یہ دیگر مقامات پر 1000 رمضان سے افضل ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک جمعہ ادا کرنا یہ دیگر مقامات پر 1000 جمعے ادا کرنے سے افضل ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی فضیلت بیان ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ حکم صرف اور صرف نماز فرض کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر عبادتیں بھی ان مقامات پر افضل ہیں۔ فرماتے ہیں ولا خلاف ان موضع قبره افضل بقاع الارض، قال القاضي ابو الوليد الباجي الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد ولا يعلم منه حكمهما مع المدينة، وذهب التحاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض، وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا، قال والجمعة خير من جمعة ورمضان خير من رمضان، وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حدیثا نحوہ۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، میرا منبر میرے حوض پر ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرا منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ اچھا، اب بیت سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری، اس میں دو معنی ہیں۔
ایک معنی یہ ہے کہ بیت سے مراد وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے اس کے درمیان کا حصہ اور منبر اقدس کے درمیان کا حصہ یہ. جبکہ ایک روایت کے اندر بیتی کی جگہ قبری کے الفاظ ہیں، بیتی کی جگہ قبری کے الفاظ ہیں کہ میری قبر اور منبر اقدس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور آپ کے گھر میں ہی ہے، آپ کے گھر کے اندر ہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہی بن گیا کہ گھر کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کہیں یا قبر انور کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کہیں، معنی دونوں کا ایک ہی طرح بنے گا. فرماتے ہیں وقال علیہ السلام ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومثلہ عن ابی ہریرۃ او ابی سعید وزاد ومنبری علی حوضی وفی حدیث آخر منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ. قال الطبری فیہ معنیان احدہما ان المراد بالبیت بیت سکناہ علی الظاہر مع انہ روی ما يبينه بين حجرتي ومنبري، والثاني أن البيت هذا القبر، وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. قال الطبري وإذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف لأن قبره في حجرته وهو بيته. یہ ارشاد فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، میرا منبر میرے حوض پر ہے. اس کے علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ یہ منبر اقدس حوض پر ہے، اس کا کیا مطلب. ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ممکن ہے کہ جس منبر اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے بعین ہی اس کو اٹھا کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر رکھا جائے گا. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر میرے لیے منبر ہے اسی طرح حوض کوثر کے پاس بھی میرا منبر ہوگا. تیسرا معنی علماء نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، امام محدث فقی ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر اقدس کا ارادہ کرے، اس کے پاس آ کر اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، مثلا نماز ادا کر رہا ہے، وہاں آ کر دعا کر رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ارشاد فرمائے کہ منبری علی حوضی، اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو یہ نیک اعمال اس منبر اقدس پر آ کے کرے گا تو اس منبر کی برکت کی وجہ سے وہ حوض کوثر سے پانی پینے کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے سیراب ہونے کا مستحق بن جائے گا. منبری علی حوضی مطلب یہ ہوا کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، یعنی جو میرے منبر کے پاس آ کے نیک اعمال کرے گا قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر حاضر ہوگا. فرماتے ہیں وقوله منبری علی حوضی قیل يحتمل انه منبره بعینه الذي كان في الدنيا وهو اظهر، والثاني ان يكون له هناك منبر، والثالث ان قصد منبره والحضور عنده لملازمة الاعمال الصالحة يورد الحوض ويوجب الشرب منه. قاله الباجی. اور یہ الفاظ جو ارشاد فرمائے کہ یہ حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، منبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کے بھی علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس مقام پر دعا کرنا، اس مقام پر اعمال صالحہ کرنا بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، کہ جو یہاں آ کے نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، یعنی قبولیت کی اس کی زیادہ امید ہوگی. اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعین ہی یہ حصہ قیامت کے دن جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا. ریاض الجنہ اس کا حصہ یہ جنت کے اندر
منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ داودی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور دیگر بعض پتھر جو ہے وہ جنت سے اترے ہیں، تو اسی طرح اتنا حصہ بھی حقیقتاً جنت سے یہاں پر اتارا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لِذَلِكَ وَأَنَّ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف، والثاني أن تلك البقعة قد ينقله الله فتكون في الجنة بعينها، قاله الداودي۔ آگے مدینہ منورہ کی کچھ فضیلتیں بیان فرماتے ہیں وروا ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال في المدينة لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة۔ یعنی ابن عمر اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے کی آزمائشوں پر، تکالیف پر اور اس کی سختیوں پر صبر کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا گواہ، یعنی اس کے ایمان کا گواہ، یا میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ مدینے میں آنے والی شدتیں، مشکلات پر جو صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے یا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلا جائے، تفسیری حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے آنے والے زمانے کی خبر دی کہ فلاں فلاں علاقے فتح ہوں گے اور لوگ وہاں پر اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ جانتے تو مدینہ چھوڑ کر نہ جاتے۔ وقال فی من تحمل عن المدینة والمدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون، وقال انما المدینة كالکیر تنفی خبثها وتنسع طیبها، یعنی مدینہ منورہ یہ بھٹی کی طرح ہے کہ اس میں لوہا ڈالا جائے اور کوئی اور چیز ڈالی جائے تو اس کا جو گند ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور جو ستھرا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے نکال دیتا ہے۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی گندگیاں پائی جاتی ہیں، لیکن قرب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب کو مدینہ منورہ سے دور کر دے گا۔ دجال جب آئے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، سارے کے سارے منافقین اس میں سے باہر نکل جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ کبھی بھی ایسے گند کو اپنے اندر ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا۔ مزید فرماتے ہیں وقال لا يخرج احد من المدینة رغبتا عنها الا ابدلها اللہ خیرا منہ، یعنی کوئی بھی مدینہ منورہ سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے نہیں نکلے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر شخص کو وہاں پر لے آئے گا۔ وروی عنہ علیہ السلام من مات فی احد الحرمین حاجا او معتمرا بعثہ اللہ یوم القیامت ولا حساب علیہ ولا عذاب، وفی طریق آخر بعث من الآمنین یوم القیامت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دونوں حرموں میں سے، یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں سے کسی میں انتقال کرے، وہ حج کرنے آیا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے آیا ہو، وہ اس میں انتقال کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نہ اس پر کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ انتقال کرے، اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال کرے، تو اسے چاہیے مدینے میں ہی مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یعنی آخر عمر کے اندر وہیں وقت گزارے، جب اس کو لگے کہ اب زندگی باقی نہیں رہی
تو پھر وہیں پہ عمر گزارے اور باہر نہ نکلے تاکہ مدینہ منورہ میں ہی اس کو موت آئے۔ مزید فرماتے ہیں وقال تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وقال بعض المفسرین آمنا من النار وقال كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا على قول بعضهم۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امن والا بنایا ہے۔ اب اس کے امن والے میں اختلاف ہے کہ کس معنی کے اندر ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ آگ سے امن کے اندر ہے، کہ جو اس کے اندر آ گیا وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا، آگ سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اس پر بڑی خوبصورت حکایت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعدون خولانی، ان کے پاس کچھ لوگ مقام منستیر میں آئے، منستیر کا مقام تھا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ جو کتامہ قبیلہ ہے، کتامہ قبیلہ، انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور اب حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ساری رات آگ لگائے جا رہے ہیں، اس پر آگ انڈیلے جا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس بندے کے اوپر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، اس کا جسم ویسے کہ ویسا سفید کا سفید ہوا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سعد خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شاید اس نے 3 حج کیے ہوں گے، شاید اس نے، تو لوگوں نے کہا واقعی ایسا ہے، اس نے 3 حج کیے ہیں، جس کو قتل کر دیا گیا اس پہ آگ ڈالی جا رہی ہے، آگ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی، تو واقعی اس نے 3 حج کیے ہیں۔ تو سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اپنا ایک حج ادا کرتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور جو دوسری مرتبہ حج ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے معاملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس نے قرض حسنہ اپنے رب کو دیا، اور تیسرا حج جو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بال و کھال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس بندے کے ساتھ یہ ہوا کہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ دنیا کی آگ بھی اس کے اوپر حرام ہو۔ فرماتے ہیں وحکیا ان قوما اتوا سعدون الخولانیہ بالمنستیر فاعلموه ان کتامة قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا وبقي ابيض البدن فقال لعله حج 3 حجج قالوا نعم قال حدثت ان من حج حجة ادى فرضه ومن حج ثانية داين ربه ومن حج 3 حجج حرم الله شعره وبشره على النار ولما نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبة قال مرحبا بك من بیت ما اعظمك واعظم حرمتك، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے بیت اللہ تجھے مرحبا، خوش آمدید، کیا ہی تیری عظمت ہے اور کیا ہی تیری حرمت ہے۔ وفی الحدیث عنہ علیہ السلام ما من احد يدعو اللہ تعالی عند الرکن الاسود الا استجاب اللہ له وكذلك عند المیزاب۔ حدیث شریف میں ہے، ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالی سے حجر اسود کے پاس دعا نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جو میزاب رحمت کے پاس دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ وعنہ علیہ السلام من صلی خلف المقام رکعتین غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر یوم القیامت من الآمنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کی اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ آخری روایت جو حدیث مسلسل کہلاتی ہے، حدیث مسلسل کہلاتی ہے، یعنی صیغوں کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے ایک ہی طرح پوری سند کے اندر بات چلتی ہوئی آ رہی ہو تو ایسی حدیث مسلسل کہلاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قاضی
یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو علی رحمہ اللہ تعالی ان سے عرض کی کہ آپ کو ابو العباس العذری نے حدیث بیان کی. اب سند پہلے دیکھیں پھر اس کے بعد گفتگو دیکھیں. فرماتے ہیں قال الفقی القاضی ابو الفضل، اس سے خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں کہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرأت علی القاضی الحافظ ابی علی رحمہ اللہ تعالی قلت له حدثك ابو العباس العذری قال حدثنا ابو اسامة محمد بن احمد بن محمد الہروی قال حدثنا الحسن بن رشیق سمعت ابا الحسن محمد بن الحسن بن راشد سمعت ابا بکر محمد بن ادریس سمعت الحمیدی قال سمعت سفیان بن عیینة قال سمعت عمرو بن دینار قال سمعت ابن عباس یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما دعا احد بشیء فی هذا الملتزم الا استجیب له. قاضی اعظم مالکی روایت کرتے ہیں کہ ان سے حافظ ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو العباس العذری سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو اسامہ محمد بن احمد بن محمد الہروی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن رشیق نے، وہ کہتے ہیں ابو الحسن محمد بن حسن بن راشد کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن ادریس کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حمیدی کو سنا، حمیدی کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ کو سنا، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار کو سنا، عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی اس ملتزم کے پاس کسی چیز کی دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ. ابن عباس فرماتے ہیں قال ابن عباس وَأَنَا فَمَا دَعُوتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا استجیب له. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے تو میں نے ملتزم کے پاس جو دعا کی ہے وہ میری دعا قبول ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں عمر بن دینار. عمر بن دینار کیا کہتے ہیں وقال عمرو بن دینار وَأَنَا فَمَا دَعُوتُ اللَّهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ ابن عباس إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث سنی تو ملتزم کے پاس میں نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے میری اس دعا کو قبول فرمایا. عمر بن دینار سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ، وہ فرماتے ہیں وقال سفیان وَأَنَا فَمَا دَعُوتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي. کہ میں نے جب سے حضرت عمر بن دینار سے یہ حدیث سنی ہے تو ملتزم کے پاس جو دعا مانگی میری دعا قبول کی گئی. سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر الحمیدی القرشی. یہ فرماتے ہیں قال الحمیدی وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي. کہ جب سے میں نے حضرت سفیان بن عیینہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان سے یہ حدیث سنی تو ملتزم کے پاس جو دعا مانگی میری وہ دعا قبول ہوئی. ان سے حدیث سنی محمد بن ادریس نے. محمد بن ادریس کیا کہتے ہیں وقال محمد بن ادریس وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ الْحُمَيْدِيِّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي. محمد بن ادریس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حمیدی سے یہ حدیث پاک سنی ہے ملتزم کے پاس جو دعا کی میری دعا قبول کی گئی. ان سے ابو الحسن محمد بن حسن نے حدیث سنی تھی، وہ کہتے ہیں وقال ابو الحسن محمد بن الحسن وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي.
کہ جب سے میں نے محمد بن ادریس سے یہ حدیث سنی ہے ملتزم کے پاس جو دعا کی میری دعا قبول کی گئی۔ وقال ابو اسامہ وما اذکر الحسن بن رشیق قال فیہ شیئا، یعنی اب یہ جو محمد بن حسن ہیں ان سے حدیث روایت کرنے والے ہیں حسن بن رشیق، اور حسن بن رشیق سے روایت کرتے ہیں ابو اسامہ۔ اب یہ اوپر سے تو سارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، ابو اسامہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ حسن بن رشیق نے کیا فرمایا اس پر، البتہ اپنا بتاتے ہیں ابو اسامہ کہ وَأَنَا فَمَا دَعُوتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ إِلَّا اُسْتُجِيبَ لِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُسْتَجَابَ لِي مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، یعنی ابو اسامہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حسن بن رشیق سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے تو جو کچھ بھی اس ملتزم کے پاس میں نے دنیا کے معاملے میں سوال کیا وہ میرا سوال پورا کیا گیا، دعا پوری ہوئی، اور آخرت کے بارے میں جو دعا کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ دعا بھی میری قبول ہوگی۔ ان سے روایت کرتے ہیں عذری، ابو العباس العذری، وہ فرماتے ہیں قال العذری وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي أُسَامَةَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي، کہ میں نے جب سے یہ حدیث مبارکہ ابو اسامہ سے سنی تو ملتزم کے پاس جو دعا کی وہ میری دعا قبول ہوئی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد امام ابو علی یہ فرماتے ہیں قال ابو علی وَأَنَا فَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ وَاسْتُجِيبَ لِي بَعْدُهَا، کہ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزوں کی دعا ملتزم کے پاس کی اور اس میں سے بعض تو میری قبول کر لی گئیں، وَأَرْجُو مِنْ سَعَةِ فَضْلِهِ أَنْ يُسْتَجِيبَ لِي بَقِيَّتُهَا، کہ اللہ کی رحمت سے اس کے فضل کی وسعت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بقیہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، یعنی ان کا اثر بھی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ تمام کے تمام حضرات بالکل اعتقاد کے ساتھ ملتزم کے پاس دعا مانگتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب اس پر بہت تفصیل کے ساتھ سندی اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے، اس کے مختلف علماء کے اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ تو بہرحال ملتزم کے پاس دعا یہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام اہل سنت نے نقل فرمائی کہ جب بھی میں جبریل امین کو دیکھتا ہوں تو وہ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، لپٹے ہیں ملتزم سے اور دعا کر رہے ہیں کہ اے واجد و ماجد جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں مجھ سے ان نعمتوں کو زائل نہ فرما، زوال نعمت سے مجھے محفوظ فرما۔ قال القاضی ابو الفضل قد ذکرنا نبذا من هذه النکت في هذا الفصل وإن لم تكن من الباب لتعلقها بالفصل الذي قبله حرصا على تمام الفائدة والله الموفق للصواب برحمته، یعنی یہ بات میں نے پیچھے ذکر کر دی کہ یہ باتیں اگرچہ کہ پچھلے سبق سے تعلق رکھتی تھیں، علیحدہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم مزید فوائد کے حصول کے لیے، فائدے کی تمامیت کے لیے اس کو الگ سے ہم نے ذکر کر دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مزید برکتیں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی با ادب بازوق ہمیں حاضریاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا،